کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی کس نے سنی نہیں ہوگی؟ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور انسانوں پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے۔ جو اسے خدا تسلیم نہ کرتا اسے مصر کی زمینوں میں زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ جلد ہی مصر کی سرزمینوں سے ایک بچہ جنم لینے والا ہے جو اس کی سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون نے پورے مصر میں اعلان کر دیا کہ آج سے جو بھی بچہ جنم لے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے نہ صرف موسیٰ کو پیدا کیا بلکہ ان کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں کروا دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ وہ ابھی موسیٰ کو ختم کرنے کے لیے اپنا لشکر تیار ہی کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ دریائے نیل کی طرف جا رہا ہے، اس نے اپنا لشکر لے کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آگے دریائے نیل تھی اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ عقل کہتی تھی کہ آج موسیٰ یا تو دریا میں ڈوب کر مرے گا یا فرعون کی تلوار اسے قتل کر دے گی۔ لیکن تبھی حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو اس دریا پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا دریا پر پٹکا، دریا کے بیچوں بیچ راستہ بن گیا اور ان کا پورا لشکر اسی راستے سے دریا پار کر گیا۔ فرعون نے جب موسیٰ کو دریا سے گزرتے دیکھا تو اس نے اپنا لشکر بھی اسی راستے پر دوڑا دیا، اور جیسے ہی بیچ میں پہنچا تبھی حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا زمین پر پٹک۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا زمین پر پٹکا، دریا پھر سے تیزی سے بہنے لگا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر اسی نیل ندی میں غرق ہو گیا۔ زمانے بیت گئے، ہزاروں سال گزر گئے، نہ جانے کتنے بادشاہ آئے اور گئے، کتنی سلطنتیں تباہ ہوئی۔ کسی کو یاد نہ رہا کہ مصر کی سرزمینوں پر کوئی فرعون نام کا بادشاہ بھی گزرا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرعون کی مثال پیش کی، اور پھر دنیا نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر قرآن نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کی بات کہی ہے تو وہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ضرور موجود ہوگی۔ اور آخرکار 1881 میں آرکیولوجسٹ نے مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا۔ 1980 کے دشک میں جب فرعون کی لاش پر ادھک چرچائیں ہونے لگی تو اسے ریسرچ کے لیے فرانس کی راجدھانی پیرس بھیجا گیا تاکہ اس کی لاش کا گہرائی سے مطالعہ کیا جا سکے۔